السلام علیکم، کیا حال ہے جی؟ آپ کی سب خیریت ہے؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. مجھے یہ وعلیکم بتائیے السلام. گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج تمتع کیا تھا یا حج قران؟ تمتع میں ہوتا ہے نا کہ آپ عمرہ بھی ساتھ ہی کر لیتے ہو، تو وہ آپ کا ماشاءاللہ بڑا علم ہے اس بارے میں، تو آپ پلیز مجھے واضح پہ ایک میں میسیج دیجیے گا، وہ میں پھر اپنے گروپ میں شیئر کر لوں گی. آپ بھی اگر صدقہ جاریہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اپنے گروپ میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب. ڈاکٹر ساجدہ صاحبہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج کیا تھا اور کون سا افضل ہے، اور حج کی کتنی قسمیں مشروع ہیں؟ سب سے پہلے حج کی 3 قسمیں مشروع ہیں: حج تمتع، حج قران اور حج افراد. حج تمتع یہ ہے کہ ایک شخص میقات پر پہنچ کر صرف عمرے کا احرام باندھتا ہے اور کہتا ہے لبیک اللہم بالعمرہ، پھر تلبیہ پکارتا ہوا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مکہ مکرمہ پہنچ جاتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد مقام ابراہیم پر اگر جگہ آسانی سے میسر ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، ورنہ یہ 2 رکعت نماز آپ حرم میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. نماز طواف ادا کیا، آپ نے طواف پورا کر لیا، 7 چکر لگا لیے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز آپ نے پڑھ لی. اس کے بعد آپ کو صفا کی طرف رخ کرنا چاہیے. صفا مروہ پر آپ کو 7 سعی کرنی ہے، 7 چکر لگانے ہیں. صفا سے مروہ کو پہنچنا 1 چکر کہلاتا ہے، اور مروہ سے صفا پر آنا دوسرا چکر کہلاتا ہے. جب آپ صفا پر 7ویں سعی کو مکمل کریں گے، اس کے بعد اپنے بالوں کو ترشوا لیجئے، کیونکہ آپ متمتع ہیں اس لیے آپ کو ترشوا لینا چاہیے اور حج کے بعد اپنے بالوں کو کٹوا لینا چاہیے. اس طریقے سے آپ احرام کھول سکتے ہیں اور عام حالات کے مطابق زندگی گزر بسر کرنا شروع کر سکتے ہیں. اور تمام وہ پابندیاں جو احرام کے پہننے سے آپ پر عائد ہوئی تھیں، یہ عمل کرنے کے بعد، بال کٹوانے کے بعد، احرام کھولنے کے بعد، وہ تمام پابندیاں آپ پر سے اٹھ چکی ہیں، آپ پابندیوں سے آزاد ہیں. اور پھر 8 ذی الحجہ کو آپ اپنے ہی روم سے احرام باندھ کر مناسک حج ادا کرنے کے لیے نکل جائیں گے. نمبر 2، حج قران. حج قران یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی میقات سے حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ میں پہنچتا ہے، لیکن مکمل عمرہ کرنے کے بعد وہ اپنے احرام کو نہیں کھولتا اور نہ ہی احرام کی پابندیوں سے وہ آزاد ہوتا ہے، بلکہ حالت احرام میں ہی رہتا ہے، اور اسی حالت میں 8 ذی الحجہ کو منی کے لیے روانہ ہوتا ہے اور اپنے حج کے تمام احکام بجا لاتا ہے. نمبر 3، حج افراد. حج افراد یہ ہے کہ ایک شخص میقات سے حج کی نیت کر کے نکلتا ہے، احرام باندھتا ہے، اور پھر مکہ مکرمہ میں پہنچ کر طواف قدوم اور سعی کرتا ہے، مگر احرام نہیں کھولتا، بلکہ اسی حالت میں منی وہ چلا جاتا ہے اور تمام مناسک پورے کر کے ہی وہ احرام کھولتا ہے. یہ حج کی تینوں اقسام بالاتفاق صحیح ہیں. اب اختلاف یہ ہے کہ ان میں سے افضل کون سی قسم ہے. بعض نے حج قران کو افضل قرار دیا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران ہی کیا تھا، اور بعض نے تمتع کو افضل قرار دیا ہے کیونکہ آپ نے اس کی تمنا کی تھی. بعض نے کہا اگر قربانی لے کر جا رہا ہو تو حج تمتع کی بجائے حج قران کرے، اور اگر قربانی نہ لے کر گیا ہو تو تمتع افضل ہے. ہمارے نزدیک صحیح شیخ ابن باز اور شیخ محمد بن صالح العثیمین وغیرہ کے نزدیک، یا اہل علم، اہل حدیث علماء کے نزدیک یہ ہے کہ دلائل کی روشنی سے حج تمتع زیادہ افضل ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگرچہ حج قران کیا مگر اس پر افسوس کا بھی اظہار فرمایا تھا، اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جو بات مجھے بعد میں معلوم ہوئی ہے اگر وہ پہلے معلوم ہو جاتی تو اپنے ساتھ قربانی نہ لاتا. صحیح بخاری اور ابو داؤد کی روایت ہے. تو جن صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا
ان صحابہ کے پاس اگر قربانی نہیں تھی اور ان کی نیت قران کی تھی تو آپ نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ عمرہ کر کے احرام کھول دیں اور قران کی نیت کو ختم کر کے تمتع کر لیں، جیسے کہ صحیح مسلم اور بیہقی میں احادیث موجود ہیں۔ اور جنہوں نے آپ کے اس حکم کو صرف مشورہ سمجھا اور احرام نہ کھولا، آپ نے ان پر شدید ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ صحیح مسلم میں بھی یہ احادیث موجود ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں موجود ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج تمتع کی تمنا کرنا اور جن صحابہ کے پاس قربانیاں نہ تھیں انہیں عمرہ کر کے احرام کھولنے کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ حج تمتع افضل ہے، اور یہی کثیر اہل علم کا موقف ہے کہ حج تمتع ہی افضل ہے۔ تو حج قران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لیکن جب اس کی مشقت اور پریشانیوں کو آپ نے دیکھا تو فرمایا، یہ تمنا کی کہ اگر یہ بات مجھے پہلے پتہ ہوتی تو میں پھر حج تمتع نہ کرتا بلکہ حج قران کرنے کی آپ نے تمنا کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام حجاج بیت اللہ الحرام کے حج کو قبول فرمائے، ان کے سفر کو مبارک کرے، ان کے سعیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور ان کے نیک اعمال کو شرف قبولیت بخش کے انہیں اپنے وطن امن و سلامتی کے ساتھ لوٹائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔